السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں GNN اور میں ہوں ابراہیم پیرزادہ۔ میں ہوں انزلہ عرفان۔ بلیٹن میں ہمارے ساتھ ہوں گی ہدیٰ شاہ بھی۔ ناظرین، کوئی بھی پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو نشانہ بنانے کی جرت نہیں کر سکتا۔ پاکستان ایک ذمہ دار اور ڈکلیئرڈ ایٹمی طاقت ہے۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر محفوظ ہے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا الجزیرہ کو انٹرویو۔ کہا پاکستان کی جوہری صلاحیت ناقابل تسخیر ہے۔ یہ پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں اور موجودہ علاقائی توازن پر اعتماد کی عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں بھارت کا ہاتھ ہے۔ ریاستی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کو بھارت نے پالیسی بنا رکھا ہے۔ بھارت کے یہ مذموم عزائم پاکستان کی سلامتی بالخصوص بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کی منظم سازش ہے۔ یہ خوارج مسلمانوں کو گمراہ عقیدت کے تحت قتل کرتے آتے ہیں اور ان کا اسلام، انسانیت، پاکستان اور پاکستانی روایات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھارتی سیاسی قیادت متعدد مواقع پر پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کا اعتراف کر چکی ہے۔ دہشت گردی کے نیٹ ورک کا ماسٹر مائنڈ اجیت دوول ہے۔ پاکستان نے کسی گروپ کو بھارت پر حملے کی اجازت نہیں دی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 92,000 پاکستانی شہید ہو چکے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا بھارتی صحافی کرن تھاپر کو انٹرویو۔ کہا ہم خود دہشت گردی سے متاثر ہیں، پہلگام واقعے کی شدت محسوس کر سکتے ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف سب سے بڑی جنگ لڑ رہا ہے۔ صرف گزشتہ سال کے دوران 1000 قیمتی انسانی جانوں کا نقصان ہوا۔ بر صغیر میں دہشت گردی کی جڑیں افغانستان کے ماضی سے جڑی ہیں۔ افغانستان میں متحرک جہادی گروپ القاعدہ سمیت دیگر تنظیموں کا حصہ بنے۔ جو ہوا وہ ماضی تھا۔ پاکستان اب آگے بڑھ چکا ہے، نہیں چاہتا کہ دونوں ملکوں کے نوجوان ماضی میں الجھے رہیں۔ پاکستان اور ترکی کا علاقائی استحکام کے لیے تعاون جاری رکھنے پر اتفاق سامنے آیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ ترکی اور پاکستان کی دوستی وقت کے ساتھ مضبوط ہو رہی ہے۔ دونوں ممالک کا علاقائی اور عالمی معاملات پر یکساں موقف ہے۔ مختلف شعبوں میں ترکی کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ کراچی میں ترکی کے تاجروں کے لیے خصوصی اقتصادی زون بنانے پر بھی بات چیت کی۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان تعلقات کو ادارہ جاتی شراکت داری میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ دونوں ممالک کی باہمی تجارت کو $5 ارب تک لے جانے کا ہدف ہے۔ اب آئل اور گیس کے شعبوں میں بھی اشتراک بڑھایا جا رہا ہے۔ پاکستان اور ترکیہ کا دفاع، سیکیورٹی اور تجارتی تعلقات بڑھانے پر اتفاق۔ ترک وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار کی گفتگو کو مشترکہ اعلامیہ قرار دے دیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان نے ملاقات کی۔ اس دوران پاکستان نے ترکیہ کے دفاعی تجربات سے فائدہ اٹھانے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ خطے میں امن اور سلامتی کے لیے دو طرفہ تعاون کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ سیکیورٹی، دفاع اور انٹیلیجنس کی نئی کمیٹی کا اجلاس 24 جولائی کو ہوگا۔ دفاعی صنعت کی میٹنگ ستمبر میں ہوگی۔ Pakistan greatly appreciates Turkey's indigenization of the defense industry from 20% to 80% in the last few years. We would like to benefit from Turkey's experience and expertise. We wish to further strengthen our cooperation for promotion of peace and stability in our entire region. اس موقع پر ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان تعلقات کو ادارہ جاتی شراکت داری میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ دونوں ممالک کی باہمی تجارت کو $5 ارب تک لے جانے کا ہدف ہے۔ اب آئل اور گیس کے شعبوں میں بھی اشتراک بڑھایا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا زرعی شعبے کی ترقی کے لیے ہنگامی اصلاحات کا حکم۔ کسانوں کو آسان قرضوں کی سہولت فراہم کرنے کی ہدایت۔ زرعی شعبے سے متعلق جائزہ اجلاس میں وزیر اعظم نے کہا کہ زرعی فائنینسنگ کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا۔ زرعی ترقیاتی بینک میں ہنگامی اصلاحات کریں گے۔ آئندہ PSTP میں زرعی منصوبوں پر توجہ مرکوز کریں گے۔ لائف اسٹاک سیکٹر میں اصلاحات پر بھی بھرپور توجہ دی جائے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں مل کر کام کریں تو بہتری آئے گی۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف سے JUI رہنما مولانا اسد محمود کی ملاقات ہوئی۔ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مولانا اسد محمود نے معاشی استحکام پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت زرعی شعبے کی ترقی کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا، جس میں وزیراعظم کو زرعی شعبے میں اصلاحات، بالخصوص زرعی پیداوار میں اضافے، زرعی انفراسٹرکچر، کاروبار دوست ماحول کے لیے آسان اور پائیدار قواعد و ضوابط کے قیام اور کسانوں کی آسان زرعی قرضوں تک رسائی کی تجاویز پیش کی گئیں۔ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ زرعی اصلاحات پر عمل درآمد کا آغاز کسانوں کو آسان قرضوں کی سہولت سے کیا جائے گا۔ زرعی فائنانسنگ کے لیے پبلک
پرائیویٹ پارٹنرشپ کا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا۔ زرعی ترقیاتی بینک میں بھی ہنگامی بنیادوں پر اصلاحات کی جائیں تاکہ کسانوں کو آسان قرضے کی فراہمی شفاف انداز میں یقینی بنائی جا سکے۔ شہباز شریف نے کہا کہ آئندہ PSDP میں زرعی پروجیکٹس کو مرکزیت حاصل ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ زرعی شعبے میں پائیدار اصلاحات کے لیے صوبوں کے ساتھ تعاون سے ایک جامع حکمت عملی تشکیل دی جائے۔ زراعت کے شعبے میں ترقی سے سب سے زیادہ فائدہ کسانوں اور دیہی علاقوں کو ہوگا۔ شعبہ زراعت تب ترقی کر سکتا ہے جب اس شعبے کے ماہرین زرعی پالیسیوں کی سمت کا تعین کرنے میں ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ چھوٹی ملکیتی زمینوں کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے زرعی ٹیکنالوجی متعارف کروائی جائے۔ اجلاس میں وفاقی وزراء، زرعی شعبے سے وابستہ نجی شعبے کے ماہرین اور اعلیٰ سرکاری حکام شریک تھے۔ اوورسیز پاکستانی نے ڈالرز کی برسات کر دی۔ ترسیلات زر میں تاریخی اضافہ ہو گیا۔ 38.2 ارب ڈالر ریکارڈ۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق رواں مالی سال ترسیلات زر میں 26% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اور گزشتہ سال 30 ارب ڈالر کی ترسیلات موصول ہوئی تھیں۔ جون کے دوران پاکستانیوں نے 3.4 ارب ڈالر وطن بھیجے اور نمو کے لحاظ سے ترسیلات زر میں سالانہ بنیاد پر 7.9% اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار تشکر۔ کہا ترسیلات زر میں ریکارڈ اضافہ معاشی پالیسیز پر اوورسیز پاکستانیوں کے اعتماد کا ثبوت ہے۔ حکومت معاشی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ ADB کی پاکستان کے ٹیکس نظام پر رپورٹ جاری کر دی گئی ہے اور رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ٹیکس ٹو GDP تناسب صرف 10% ہے، جو کہ خطرناک حد تک کم ہے۔ پاکستان کا ٹیکس تناسب خطے کے ممالک سے نصف سے بھی کم ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں، یاسر ایاز ہمارے ساتھ ہیں۔ یاسر بتائیے اس بارے۔ دیکھیے، شاہی ترقیاتی بینک کی پاکستان کے ٹیکس نظام پر رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ٹیکس ٹو GDP تناسب خطرناک حد تک جو ہے وہ کم ہو گیا، صرف 10% جو ہے وہ رہ گیا اور پاکستان کا ٹیکس تناسب خطے کے ممالک سے نصف سے بھی جو ہے وہ کم ہو گیا۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ غیر رسمی معیشت ٹیکس نیٹ سے مکمل طور پر جو ہے وہ باہر ہو چکا ہے اور 2007 سے 2021 تک فائلرز کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، لیکن آمدن میں خاطر خواہ اضافہ جو ہے وہ ہو سکا ہے اور اکثر نئے ریٹرن فائلرز نے یا تو ٹیکس ادا نہیں کیا یا انتہائی کم جو ہے وہ ادا کیا ہے۔ ADB کی رپورٹ کے مطابق صرف فائلرز کی تعداد بڑھانا کافی جو ہے وہ نہیں ہے۔ ٹیکس نظام کو رپورٹ میں یہ سارے مندرجات بتائے گئے، بہت شکریہ، آپ بتا رہے تھے۔ تحریک انصاف کی تحریک ایک نظریے کی تحریک ہے۔ بانی PTI نے احتجاج کی جگہ کا تعین نہیں کیا، یہ فیصلہ ہم خود کریں گے۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کا پشاور میں رنگ روڈ ناردرن سیکشن کے افتتاح کے موقع پر احتجاجی تحریک سے متعلق اہم بیان۔ میڈیا ٹاک میں کہا کہ وقت قریب ہے، تحریک کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں، قومی مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ مکالمے کی ضرورت ہے۔ آپ کے ملک کے بہت زیادہ مسائل ہیں اس وقت۔ آپ کے ملک کے اندر اس وقت قانون کی بالادستی نہیں ہے، آپ کے ملک کے اندر اس وقت آئین کی بالادستی نہیں ہے، آپ کے ملک کے اندر اس وقت روزگار نہیں ہے، مہنگائی سے لوگوں کا برا حال ہے، آپ کا ملک ذمہ نیچے جا رہا ہے، آپ کی اکانومی نیچے جا رہی ہے، قرضوں میں آپ ڈوبتے جا رہے ہیں، آپ کا پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے، بجلی آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ مہربانی کر کے اپنے مقصد فوکس کسی ایسی چیزوں پہ رکھو جو امپورٹنٹ ہو۔ آپ اس طرح بیٹھ کے جو ایسی چیزوں سے جو ہوں بھی نہ اور آپ ان کے اوپر ٹائم ضائع کرتے ہیں، ان پہ ٹائم ضائع مت کرو، فوکس رہو اپنی قوم کے لیے، پاکستان کے لیے۔ اس پاکستان کے لیے آپ کے اباجداد نے بڑی قربانیاں دی ہیں، آپ اس پہ فوکس رہو، بجائے اس کے کہ آپ روزانہ مطلب ہے کہ کوئی اپنی طرف سے شوشے بناتے ہو یا تو یا کسی اور کے شوشے کو بغیر تحقیق کرے شروع ہو جاتے ہو۔ تو مجھے اس پہ میرے پہ تنقید یا کسی بات پہ مجھے دکھ نہیں ہوتا، مجھے یہ دکھ ضرور ہوتا ہے کہ میری قوم کس طرف جا رہی ہے۔ تحریک تو ہمارے بڑے وقت سے شروع ہے اور آپ نے دیکھا اس تحریک میں ہم نے ہر طرح کی قربانیاں بھی دی ہیں، ہر طرح کی کوشش بھی کی ہے، باقی فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں کہ بانی PTI بار بار NRO مانگ رہے ہیں، کبھی امریکہ سے بندے لے آتے ہیں، کبھی اسرائیلی سسرالی لابی حرکت میں آ جاتی ہے۔ علی امین گنڈاپور کو تمام صورتحال کا پتہ ہے۔ صحافیوں سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ بانی PTI کے بچے ضرور آئے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ان کے والد نے کیا کھلواڑ کیا ہے۔ جو سپانسر ہے، جو ایک پوری لابی پوری دنیا میں اس آدمی کو بچانے کے لیے کوشش کر رہی ہے، یہ ان کا پالا ہوا بچہ ہے، انہوں نے اس کو داماد بنایا۔ پھر یہ اسرائیلی سسرالی جو ہیں، یہ ان کو بڑی اس وقت تکلیف میں ہے کہ وہ کیوں آج اپنے کیے کی سزائیں بھگت رہا ہے۔ یعنی اسرائیل اور وہ جو سسرائیل ہیں، تو ان کے بچوں کو آنا چاہیے اور ان کے بچوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے والد نے اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا ہے۔
साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को हालात में बेहतरी की उम्मीद है। रावलपिंडी एहतसाब अदालत पेशी के मौके पर बोले कि उम्मीद है सूरत हाल में बेहतरी आएगी। पहले मुज़ाहिमत फिर मुफ़ाहिमत होती है, मुफ़ाहिमत ही बेहतर है, मुज़ाकरात से कोई ना कोई सूरत हाल निकल ही आती है। सहाफ़ी ने सवाल किया, मुल्की हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? परवेज़ इलाही ने जवाब दिया, मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ कोई जवाब या पेशरफ्त नज़र नहीं आ रही। देखते हैं कि पीटीआई रहनुमाओं के खत पर क्या होता है। सदर की तब्दीली से मुतल्लिक़ सवाल पर कहा, मैं तो ये आज ही सुन रहा हूँ। शुगर कार्टेल केस में कंपटीशन कमीशन ने शुगर मिल्स के समाअत के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। शुगर मिल्स और मिल्स एसोसिएशन को वकील नामजद करने के और दस्तावेजात के साथ शवाहिद साथ लाने का हुक्म दे दिया है। ट्राइब्यूनल ने कमीशन को 90 दिन में फैसला जारी करने की हिदायत की है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट लिखी है। चीनी की कीमतों के तयन में मुबैना गठजोड़। कंपटीशन कमीशन में शुगर मिल्स एसोसिएशन और शुगर मिल्स से मुताल्लिक केस की समाअत की तारीखें तय। कमीशन शुगर कार्टलाइजेशन से मुताल्लिक केस की समाअत 4 से 7 अगस्त तक करेगा। कमीशन की जानिब से शुगर मिल्स एसोसिएशन और रुकन मिल्स को जारी नोटिस में समाअतों के लिए नुमाइंदगान नामजद करने और मुकर्ररा तारीखों में शवाहिद और दस्तावेजात के हमरा कमीशन में पेश होने की हिदायत की गई है। समाअत में कंपटीशन एपलेट ट्रिब्यूनल की जानिब से शुगर मिल्स पर आए 44 अरब रुपए के जुर्माने से मुताल्लिक वापस भेजे गए केस पर फैसला किया जाएगा। उधर दिसंबर 2024 में 130 रुपए किलो फरोख्त होने वाली चीनी अब 200 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही है। बड़े शहरों में दुकानदारों ने चीनी का अपना अपना भाव लगा रखा है। लाहौर में चीनी 200 रुपए, इस्लामाबाद में 192 रुपए, फैसलाबाद, पिशावर और कोयटा में 190 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। गना फरोशों के खिलाफ इंतजामिया की कार्रवाइयों के बाद कई दुकानदारों ने चीनी की फरोख्त बंद कर दी, जबकि हुकूमत ने 5 लाख टन चीनी बरामद करने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं।